35 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْنَا and we said یا آدم او آدم علیہ السلام اسکن ڈویل. اردو میں اس سے ملتا جلتا ہے سکون پکڑو یا رہو. انتا یو وزوجکا and your spouse الجنتا in paradise. وَقُلَا and you both eat منہا from it رغداً freely حیث from wherever شئتما you both wish ولا and not تقربا you two approach هذه this الشجرة the tree فتكونا lest you both be من الظالمين of the wrongdoers. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو. اب شیطان کا تو جو معاملہ ہوا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی رفاقت کے لیے ان کی پسلی سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کو حکم ہوا کہ اب تم دونوں جنت میں رہو. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اس میں سے منہا یعنی اس جنت میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت کھاؤ یعنی جیسا چاہو جیسا مرضی چاہو کھاؤ. ولا تقربا لیکن ایک درخت سے ان کو روک دیا گیا. اینڈ ڈو ناٹ اپروچ تم دونوں. اچھا اس میں تقربا با پہ صرف زبر ہوگی تو مطلب ایک آدمی کو روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ولا تقربا با کے بعد الف بھی آ رہا ہے الف مدہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دو کو کہا جا رہا ہے تثنیہ کو 2 پیپل کو کہا جا رہا ہے. اور اس میں آپ یاد رکھیں اسی لیے جب ہم بچوں کو تجوید سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو انہیں ہم کہتے ہیں نا کہ زبر پیش اور زیر کو نہیں کھینچیں اور الف واو یا مدہ کو کھینچیں کیونکہ اس سے مطلب میں کمی بیشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ پھر وہ حرام مسٹیک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو میں صرف تقربا پڑھوں گی تو مطلب یہ کہ سنگل کے لیے. لیکن جب میں کہوں گی ولا تقربا تو 2 کے لیے آئے گا یعنی آدم اور حوا دونوں کو کہا گیا. اور پیچھے بھی یہی والا آ رہا ہے جیسے کلا. کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ ایک کو حکم دیا جائے اور کلا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم دونوں کھاؤ. الف کے لگنے سے 2 کا ترجمہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں سے مرضی کھاؤ صرف ایک آزمائش ہے تمہارے لیے ایک امتحان ہے وہ یہ ہے کہ حاضی شجرتا اس درخت کے پاس نہ جانا. فتکونا تو نون کے بعد پھر الف آ گیا مطلب کہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین رانگ ڈوئرز میں سے. ظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کسی کو اس کا حق نہ دے اس کا حق غصب کر لے جو کام کہا جائے ویسا نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا. پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو بھی ایک حکم دیا گیا لیکن اس نے نہیں مانا اور اس کے بعد اپنی غلطی پر مصر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس جنت میں رہو اور جو کچھ تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ لیکن اس ایک درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. ایک آیت اور کر لیتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا They made both of them sleep. Then made both of them sleep. Then made both of them sleep. ٹھیک ہے. فَأَزَلَّ then ازلّہ اس نے بہکا دیا یعنی شیطان کی طرف اشارہ ہے. ہما ان دونوں کو. ٹھیک ہے. ان دونوں یعنی آدم اور حوا کو اس نے بہکایا. الشیطان دا شیطان الشیطان نون پہ پیش ہے مطلب یہ کہ یہاں پر یہ سبجیکٹ ہے ڈوور ہے یہ. انہا فرام اٹ
فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا and he got both of them out. and he got both of them out. ٹھیک ہے، اخرجا اس نے نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو. خراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اخرجا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نکال دینا. جیسے زلہ کا مطلب ہوتا ہے بہکنا، بھٹکنا، لیکن ازلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے پھسلایا یا بہکا دیا. کانا سوری مما کانا مما then مِمَّا كَانَ from what they both were from what they both were فیہ in it. فِيهِ in it. وقلنا وَقُلْنَا and we said and we said اہبطوا اهْبِطُوا go down all of you. go down all of you. ٹھیک ہے، اب یہ اوپر ہم نے دیکھا کہ جب کلا آیا تھا، الف آیا تھا، دو کے لیے ترجمہ آ رہا تھا، واو آیا ہے تو سب کو کہا جا رہا ہے، یعنی شیطان، آدم، حوا، سب کو. بعدکم بعضكم some of you some of you لبعض لبعض to others to others عدو عدو as enemy as enemy. ولکم وَلَكُمْ and for you and for you فی الارض فِي الْأَرْضِ in the earth in the earth مستقر مُسْتَقَرٌّ is a dwelling place is a dwelling place ومتاع وَمَتَاعٌ and a provision and a provision إلى حين إِلَى حِينٍ for a period. for a period. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت تک کے لیے. تو اب شیطان نے جیسے مہلت مانگی اور اس کو پھر دے دی گئی مہلت کہ وہ جو چاہے کرے، تو اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا. وہ بار بار ان کے پاس آتا رہا اور اس طرح کی باتیں کرتا رہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں تھا ہوا کہ یعنی یہاں پر تو آیات میں ہم پچھلی آیت پڑھی پھر اگلی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک ہی دن کی بات ہوئی ہو، بلکہ بار بار وسوسہ وہ ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بھلوا دیا کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے نا ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن پیش کی گئی کہ اسی طرح ابھی وہ آ رہا نا کہ تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے. وہ زمین پر اتار دیا گیا، شیطان بھی ہمارے ساتھ ہی، تو آدم اور حوا کی جو بھی بچے ہوں گے وہ ان کا بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بھی ہماری دشمن ہیں. جیسے ہم سورۃ الناس میں پڑھتے ہیں نا، من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے، انسانوں کو بھی اپنے قابو میں کرتا ہے تو وہ ان کو بھی مومنین کے دشمن کر دیتا ہے. صحیح ہے، تو ہمارے سامنے ایک دکھایا گیا کہ یہ وہ کرتا کس طرح ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے دل میں کوئی خیال ڈالنا، اور وہ ریپیٹڈلی ڈالتا ہے. مثلاً آپ نماز کے لیے بڑے اچھے تیار ہو کے جانے لگے ہو، تو پھر ایک دم سے کوئی خیال آ گیا، اچھا نہیں آج کیا ضروری ہے روز ہی اسی ٹائم پہ نماز پڑھی جائے، چلو تھوڑی دیر ڈیلے کرتے ہیں، اچھا چلو اب چٹ چیٹ کرتے ہیں. ابھی یہ تھوڑی دیر بعد وہ آ کے نا، یعنی یعنی میں صرف نماز کی مثال دے رہی ہوں، میں بھی جو نماز پہ جس کی عادت پختہ ہو گئی ہو اس کو پھر کسی اور کام پہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں یہ کیا ضروری ہے دین کا سیکھنا، یا میں ضروری ہے سیکھوں. ٹھیک ہے، تو وہ بار بار آتا ہے پلٹ کر نا وسوسہ ڈالنے کے لیے. صحیح ہے، تو اسی طرح وہ اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو آخر کار ان کو اس میں سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ اس نے پھر اسی صورت میں نہیں، پھر آگے کسی صورت میں ذکر آتا ہے کہ اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جب اس کام پر کیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو اسی وقت ہی ان کے جو جنت کا خلت تھی، یعنی جنت کے جو کپڑے تھے وہ اتروا لیے گئے ان سے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے کہ شیطان کا کہنا ماننے سے انسان کیا یعنی کہ ذلت کی طرف جاتا ہے اور نعمتوں سے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہوتی ہیں وہ بھی اس سے، پھر وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ اب یہاں سے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم یہاں سے اتر جاؤ، اب زمین پر ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کیا ہوگا، مستقر ہوگا، ایک جائے قرار تمہیں دی جائے گی. جیسے ہم میں سے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رہائش ہوتی ہے، الا یہ کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو ان کو ان کی جگہوں سے بھی نکال دیا جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 طرح کی چیزیں ہمیں دی ہیں. زمین پر ہمیں ٹھکانہ مہیا کیا ہے، یعنی زمین مسلسل آپ یہ دیکھیں کہ چکر کھا رہی ہے لیکن ہم اس پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے
آسمانوں سے ہم پر بلائیں نہیں اترتی، حالانکہ آسمانوں میں کیا دھماکے وغیرہ ہو رہے ہیں یا شہاب ثاقب بھی گرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک رہنے کی جگہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کیا چیز ہے، متعاون ہے، ساز و سامان دیا ہے مختلف طرح، اور ہر ایک کو ڈفرینٹ دیا ہوا ہے، ایون ٹھکانے بھی مختلف ہیں، ہمارے گھر کیسے دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہی ہم سے امتحان ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیے جو محلوں میں رہتا ہوا ایک انسان کرتا ہے، یا یہ کہ جو ایک جھونپڑی میں رہتا ہوا ایک انسان کرتا ہے، مجھ سے میری نعمتوں کا ہی سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہمیں متاع دیا گیا ہے، سامان ہے ہمارے پاس رہنے کے لیے، وہ پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے ساز و سامان ہے، اسی طرح جو بھی، اور ایون علم کی جو صلاحیتیں ہیں یہ سب کچھ بھی اس میں آ جاتا ہے، الہین ایک وقت تک، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ساری چیزیں، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہیں۔ اس کو آپ نا ایک ایگزامینیشن سینٹر سے دیکھ لو کہ ہمیں ایک ایگزامینیشن سینٹر میں اتار دیا گیا، پہلے وہاں پر ڈیمونسٹریشن دی گئی کہ اللہ کا حکم ماننا ہے اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک ایگزامینیشن سینٹر میں بھیجا گیا، وہاں پر جیسے وہاں پر آپ کو کیا دیا جاتا ہے، پہلے ہی آپ کو ایجوکیشن یعنی کہ آپ علم حاصل کر کے ہو، اس سلیبس آپ تیار کر کے آتے ہو نا، ٹھیک ہے، جب آپ پیپر دینے کے لیے جاتے ہو۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے پیپرز کیسے ہوتے ہیں، خیر ہم تو ایک ایگزامینیشن سینٹر میں 3 گھنٹے کے لیے انٹر ہو جاتے تھے نا، بچپن سے ہی یہ پریکٹس ہوتی تھی، تو یعنی کہ اس کا ہوا اتنا سر پہ سوار ہوتا تھا کہ ہم سلیبس کی ہم نے تیاری کر لی، بالکل اسی طرح دنیا میں آپ کو سلیبس قرآن دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سلیبس کے مطابق اب دنیا میں عمل کرو، اور سب کچھ آپ کو دے دیا گیا، یہ سامان دولت ہے، یہ اتنا وقت ہے، وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، تو جب وقت ہمیں پتہ نہیں ہے تو وقت کی قدر کتنی زیادہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ابھی جو لمحہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے نا، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے 6 o'clock ہوئے تھے، وہ دوبارہ میری زندگی میں نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو گئے مجھ سے، اگر میں نے اس میں کوئی اچھا کام کر لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز آئی لاس دیٹ پیریڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، اب یہ ٹپس پہ رکھنی ہے اپنی، جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں گھر میں سوئیں آپ تو الحمدللہ کہیں کہ یا اللہ مجھے آپ نے یہ دیا اور مجھ سے اس کا پوچھا جانا ہے۔ اسی طرح آپ پہننے اوڑھنے سواریوں کے لیے ہمیں کتنا کچھ ہے، کھانے پینے کا کتنا کچھ دیا گیا ہے، تو اور ایک ٹائم پیریڈ تک، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے، وہی جو شروع میں فرشتوں کو بتایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو بھی کچھ انسان کو دیا گیا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی جنتیں واپس لے لے گا، صحیح ہے، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ابھی اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو باتیں سمجھنے کی ہیں اور یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو بطور دشمن پیدا کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کو اپنا دشمن سمجھو، ٹھیک ہے۔ اور دشمن سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ دشمن سے بھی پاورفل کسی ہستی کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح شام کے اذکار کو آپ لازم پکڑیں، کیونکہ وہ ہمارا مسلسل دشمن ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پلاننگ کر رہا ہے کہ میں کسی طرح بھی ڈسٹریکٹ کر دوں اس بچے کو، بندے کو، تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، ہم ویسے شیر سانپ دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، ہماری جان ختم کر دیں گے، ہم بھاگتے ہیں وہاں سے، لیکن یہ ان سین دشمن ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، تو لیکن ہم اس سے بڑے ریلیکس ہیں، ہم نماز آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہتا، تو ہمیں اس پہ انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم نے اس سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے کیا کریں گے، ہم اعوذ باللہ پڑھیں، جب بھی محسوس ہو کہ یہ وسوسہ ہے، نہیں مجھے تو نماز پڑھنی تھی، یہ تو غلط کوئی کام میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، تو کیا کریں آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، دعاؤں کی کتاب کوئی گھر میں ہوگی، صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، معوذات کا دم اپنے اوپر کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں شیطان سے بچانے والی ہیں، اور یعنی کہ اور ابھی اگر عربک دعائیں یا چیزیں نہ بھی یاد ہونا تو انسان اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے وہ جنتیں واپس چاہیے، تو مجھے میرے دشمن سے بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔